دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو داتا کی نگری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے شہر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو اس وقت زیر بحث ہے وہ حکومت کا بم ٹیکس ہے، تاجروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، عوام کے لیے۔ اس ٹیکس کے باعث جو کہ عام آدمی ایک طرف رہا، صنعت کار اور بزنس مین بڑے بڑے لیٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے پریشانی کی حالت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتوں پہ 10% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور جن جن اشیاء پہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی پکڑ آپ سمجھ لیں کہ غریب آدمی کی گردن کے اوپر آئے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات کہنے کا ہے یہ ہے، ہمارے تاجروں کے لیے 4,000 روپے سے لے کے 10,000 روپے ماہانہ ٹیکس، انکم ٹیکس کا نفاذ کرنے جا رہی ہے، کر دیا گیا ہے۔ اور ان بقول ہمارے مفتی صاحب کے، مفتیٰ اسماعیل صاحب کے، کہ وزیر خزانہ صاحب اس سے عام آدمی پہ اثر نہیں پڑے گا، غربت مٹاؤ والا کام کریں گے ہم۔ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا 4,000 روپے ماہانہ چھوٹا دکاندار دے گا، اس کا مطلب ہے 48 یعنی آدھا لاکھ روپے سال کا ہو گیا۔ اچھا اسی طرح جو بڑا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ 1,20,000 روپے ادا کرے گا وہ سال کا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے جناب؟ کیا اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ بجلی کے اس پر انکم ٹیکس جو لیا جا رہا ہے، دیگر مد میں جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، کیا وہ ختم کر دیے جائیں گے، ایک ہی ٹیکس لیا جائے گا، یا وہ بھی دیے جائیں گے؟ کیا اینول ٹیکس جو سالانہ انکم ٹیکس کے گوشوارے تاجر حضرات بھرتے ہیں، کیا وہ اس کو ختم کر دیں گے یا وہ بھی برقرار رہے گا؟ وضاحت ضروری ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت موبائل صنعت، الیکٹرانک صنعت، عام صنعت بند ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ ہماری تو دعا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو اور لوگوں کے رزق میں وسعت اللہ میاں دے، تو لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک اچھی مینجمنٹ، اچھے معاملات، اچھے انداز اور اچھے جو سارے پلان ہیں وہ لوگوں کو عوام کے سامنے پیش کر کے نافذ کیے جائیں۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے مجھ سمے جیسے میں ابھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن عملی فیلڈ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم اس آج کے پروگرام کے جو بھی پروگرام ہے اس میں آپ کو دوسرا شومی کے دورے کے متعلق بھی بتاتے ہیں، دوسرے اس میں، لیکن وہ دوسری ہوٹل کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ یہاں بہت شور ہے۔ عام افراد یہ میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھتے جائیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سارا نظر آ رہا ہے، داتا دربار کے سامنے کھڑے ہو کے آج آپ سے مخاطب ہوں میں۔ یہ ساری بات چیت آپ کو نظر آ رہی ہے، لوکیشن۔ عام آدمی آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پر جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس میں عام آدمی جو اپنے پیچھے لنگر خانہ ہوتا تھا، اور یہ لنگر خانہ جو میں نے آپ کو بھی یہاں بتایا وہ کلوز کر دیا گیا، یعنی ایک جو غریب غربا کے لیے سسٹم تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ لوگ یہاں لنگر کھانے کے لیے دور دور سے آتے ہیں کہ اپنے پیٹ پوجا ہو جائے۔ بہرحال مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے جو عام افراد کو فائدہ دے سکے۔ عام افراد وہ ہیں جو اکثریت میں ہیں، بڑے صنعت کار، بڑے تاجر نہیں ہوتے۔ حکومت وقت کے لوگ اپنے دکھاوے کے لیے پیٹرول کی مد میں جو کمی کی تھی بڑے لوگوں کے لیے، وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے 10 اسباب اور بھی چالو ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں جو ہمارے ایم این ایز ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ بہرحال دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ دوسری خبر بتاتا چلوں آپ کو کہ دنیا کی معروف ٹاپ 3 برانڈ میں سے ایک شومی، جو پاکستان میں بھی انتہائی مقبول ہے اور بڑے اس کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، ان کا دورہ تھائی لینڈ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس دورے میں ڈیلرز کو مختلف نوعیت کی جگہوں کی سیر کرائی گئی، جس میں ایک آئی لینڈ تھا، اور اس کے علاوہ یعنی سمندر کی سیر بھی کرائی گئی، اور اس کے بعد میں
क्रूज़ की بھی سیر کرائی گئی۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دورہ رہا، اس دورے کے اندر کئی نشیب و فراز آئے، مختلف نوعیت کے معاملات زیر بحث رہے۔ یہ دورہ جو ناممکن نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ ٹکٹوں کا اصول سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا تھا، یہ دورہ مگر شومی انتظامیہ پاکستان بضد تھی کہ ہم نے اپنی تاریخ جو دے دی ہے 19 جون، اس کو جو ہے مکمل کر کے فلائٹس لے کے جانی ہیں، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو تو ایک طرف ٹریول ایجنٹ جو ان کے تھے انہیں بھی پولانی ان کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وقت جو چل رہا ہے اس میں ہالیڈیز چل رہے ہیں، جو فیئر ہے ایروپلین کا وہ آسمان پہ پہنچ چکا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ اب اس کے اندر جو سارے معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، جو آ رہے تھے اس وقت اور اب جو ڈسکس کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ کیسے ڈیٹ پر ہو گیا، دوسرے لوگ بیک کر گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو افورڈ دوسرے لوگ بہت سارے ذہن بنا چکے ہیں، بہت سارے پلاننگ کر چکے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ ٹکٹوں کا اصول اور ہوٹلنگ میں جو ہے وہ فیئر بڑھ جانا ہے، اس کے ساتھ دیگر معاملات بھی شامل تھے۔ لیکن بہرحال شومی انتظامیہ نے یہ کرایا۔ اس دورے میں ان کے ساتھ 5 میں سے 4 ڈسٹریبیوٹر کی اہم شخصیات نے شرکت کی، جس میں کوٹیک کے سی او یحییٰ سلطان، عمر سلطان، ہمارے جو محترم جو ہے وہ اعظم علوی صاحب، اس کے ساتھ فہد ثاقب تھے، انہی کے ساتھ حمود سلار موجود تھے۔ وہیں ایئر لنک کے جو پاکستان میں شومی کے سربراہ ایئر لنک کی طرف سے نعمان مٹلہ تھے، وہیں ایئر لنک کے عثمان صدیقی تھے۔ اس دورے میں اسی طرح ایم اینڈ پی کی جانب سے خرم بھائی تھے اور عادل ذیشان تھے، اس کے علاوہ ایک شمون صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو اسمارٹ لنک ہے ان کے ایک سی او عثمان بھائی تھے، اسی میں جو عاصم خان تھے، اسی میں جو ہے یہاں پر جو ان کی ٹیم کے وہ ہیں ہمارے جو انزا، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو فون زو ہے اس میں سے کچھ شخصیات مختلف وجوہات کی بنا پہ انہوں نے شرکت نہیں کی، تو انجوائے کیا لوگوں نے۔ بیسیکلی یہ دورہ آرام کے لیے زیادہ تھا، تفریحی دورہ تھا، اور لوگوں نے اس کو ڈیلرز نے انجوائے کیا مختلف نوعیت کے حساب سے اپنے، لیکن کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں وہ ٹکٹس کے معاملات اور دیگر معاملات سے جو ہے جڑے ہوئے تھے وہ اس میں زیر بحث رہے۔ آخر کے جو 2 دن پاکٹ 2 دن بینکاک میں یہ دن گزارے گئے، اور آخر میں جو ہے وہ ہمارے ساؤتھ کے 35 ڈیلرز میں سے 15 کو ٹکٹ یہاں کے، کیونکہ ٹکٹوں کا اصول ہی میں بتا چکا بہت مشکل تھا، کرائے گئے۔ ایک نئی جو ان کے اوپر خرچے کا بوجھ پڑا، وہ 20 ڈیلرز کو جو ہے لاہور اتارا گیا۔ پھر لاہور سے اگلے دن گزشتہ دن ہم لاہور پہنچے تھے مجھ سمیت، اور لاہور کی فلائٹ میں اس کے بعد کراچی آج پہنچے۔ تو میں نے کہا وہ آپ کو یہ جو آدھا پروگرام تھا میں نے لاہور کے حساب سے آپ کو پیش کیا، آدھا پروگرام میں کراچی میں بیٹھ کے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ روڈ اور آفس فرق آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ خبریں آپ کو دیتا رہتا ہوں، اور خبریں انشاءاللہ دیتا رہوں گا اللہ نے چاہا تو، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ دورے ایسے ہوتے رہیں جو تفریحی مقاصد کے لیے ہیں، جو ہمارے ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹر اور کمپنی کو ایک ملائیں۔ یہاں یہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنی کے خاص طور پہ اویس خان جو ہے ان کے، اسی طرح سفیان علی ہے، اسی طرح جو ان کی جو ٹیم ہے دوسری یہاں پر جو ہے فیاض الہدیٰ تھے ساؤتھ سے، اسی طرح سفیان بھائی تھے،
جو مارکیٹنگ وغیرہ سب چیز دیکھتے ہیں، بڑے ذہین، بڑے اچھے شخصیت کے مالک ہیں، لیکن اسی طرح ان کی ایلن تھے، چائنیز جو ان کے ساتھ ہمراہ ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہ دورہ کیونکہ پہلا دورہ تھا، ہر حالت میں کروانا تھا اور وہ اختتام پذیر ہوا۔ امید کی جا رہی ہے اللہ کے ذات سے کہ مزید شومی جو ہے، مزید یا دیگر ادارے مزید بہتری سے بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ دورے کراتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پیر کے دن بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو زندگی بخیر انشاءاللہ آپ کی ہماری۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔